بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ شاید کہ ہر کسی کے لیے ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن یہ وہ ویڈیو ہے کہ بنا سکل کے جو ہے نا آپ نے پیسے کیسے کمانے۔ اب ہر بندہ ہو سکتا ہے کہ ٹک ٹاک سے نہ پیسے کما سکے، لیکن بائی سروس اور سیلنگ وغیرہ ان چیزوں سے پیسے آرام سے کما سکتا ہے۔ اب کیسے ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ ضروری رکھ لیں، اس بات کو ذہن میں اپنے بٹھا لیں کہ اگر آپ کا ٹرسٹ ہے لوگوں کا آپ پر، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ جیسے میں نے فیس بک سروسز کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے خیال سے آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے کام کی بھی نہ ہو پھر بھی ثواب کی نیت سے دیکھ لیں، اس کے اندر صرف سروسز کے اوپر میں نے بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے رویے کے اوپر بھی بات کی تھی، آپ کے اخلاق کے اوپر بھی بات کی تھی، گفتگو کے اوپر بھی بات کی تھی، آپ کے تعلقات کے اوپر بھی بات کی تھی۔ اگر وہ چار چیزیں ہمارے اندر ویسی ہو جائے نا تو ہم ہر جگہ کامیاب رہیں گے۔ اگر وہ ہمارے اندر چاروں پانچوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا کسی بھی جگہ ہم کامیاب نہیں رہیں گے۔ وہ پہلی شرط ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی برانڈ کے اندر چلے جائیں، مطلب کوئی اچھا برانڈ ہے اس کے اندر چلے جائیں، وہ آپ سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، چاہے آپ ان سے کر بھی لیں وہ آپ سے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا نام بنانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوکل اس پہ چلے جائیں نا، وہ آپ کو گالی دے کے بھیج دے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے لوکل اور برانڈ کے اندر۔ تو آپ اپنے آپ کو برانڈ بنائیں ایک اچھے امیج کے ساتھ۔ سب سے پہلے وی پی این سروسز، اچھا یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو وی پی این کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے وی پی این سروس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر میں سرفشار کی بات کرتا ہوں، جیسے اور بھی وی پی این ہیں بہت سارے ہیں، میں سرفشار کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو 15 لوگوں کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان سے 2,000 روپے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نے ڈیلی بیس پہ اس کو پھر یہ چیک کرنا ہوگا کہ کوئی بندہ اس سے زیادہ لاگ ان تو نہیں کر رہا اس کو۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے پاس کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اسے جو ہے نا آپ کا کافی زیادہ پروفٹ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ چیک کرتے ہو کہ کوئی بندہ زیادہ لاگ ان تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ لاگ ان جو ہے نا آٹومیٹک نمبر سے ہو جاتا ہے۔ اب اگر زیادہ نمبر ہو جائے تو وی پی این بلاک ہو جائے گا، پھر آپ کا بھی نقصان ہے ان کا بھی نقصان ہے۔ تو اس چیز کو تو میں پہلے کلیئر کر دوں، لیکن وی پی این ہر بندے کو چاہیے ہوتا ہے، جیسے پروکسی چاہیے ایسے وی پی این چاہیے۔ اچھا پروکسی کے اندر یہ بلاک والا سین نہیں ہے۔ پروکسی جیسے پروکسی 6 ہے، پروکسی ویب شیئر والی ہے، مطلب بہت ساری پروکسیز ہیں جو شیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو یوز ہوتی ہیں۔ اب سپر پروکسی کے اندر ہر بندہ اس کو یوز کرتا ہے۔ اب پروکسی جو ہے نا بندہ سیل کرتا ہے۔ اب جیسے آپ مثلا آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیں، اس کے اندر آپ بیلنس ایڈ کر لیں، جیسے پروکسی 6 کے اندر میں نے کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، وہ پہلے کی بات ہے، ویڈیو بنائی تھی۔ اب مثلا ایک بندے کو پروکسی چاہیے، آپ فوری اس کے لیے اس سے پہلے پیسے لے لیں، اس کو بتا دیں کہ اگر مثلا پروکسی آ رہی ہے 1000 کی، آپ اس کو کہیں یار ٹھیک ہے میں 1200 کی دوں گا آپ کو۔ اب بہت زیادہ پروفٹ بھی آپ نہ رکھیں، مارجن جو ہے نا وہ تھوڑا بہت رکھیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں 1200 کی دیتا ہوں۔ اب بندے کو یہ چیز چاہیے، وی پی این پروکسی ہر بندے کو، مطلب جو نیا بندہ ہے اور جو مطلب جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس نے لینے ہیں وی پی این پروکسی، تو آپ اس کو یہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اگر اچھا یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، اب ایک پروکسی اس کو دے دیے نا تو یہ نہیں ہے کہ یہی پروکسی آپ کسی اور کو دیں، اگر کسی اور نے لینی تو اس کے لیے نئی پروکسی آپ بائی کر کے دے دیں۔ جتنے کی بھی آپ کی کاسٹ لگتی ہے نا اسے 200-300 روپے آپ مارجن رکھیں اور اس کے کر لیں۔ اس سے جو ہے نا آپ آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں پروکسی سروس۔ اس کے بعد ہے آر ڈی پی سروس۔ اچھا آر ڈی پی سروسز کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے دیکھو، ایک تو فیس بک کے لیے بھی جو ہے نا لوگ آر ڈی پی یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک کا جو کام ہے یہ آر ڈی پی سے بھی ہوتا ہے، مطلب آر ڈی پی وہ جس کے اندر ایمولیٹر چلتے ہوں۔ اب اگر آپ آر ڈی پی سروسز دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ پہلے اپنا ڈیمو دکھا دیں کہ جی یہ ایمولیٹر ہے، یہ میں چلا رہا ہوں، یہ ٹک ٹاک ہے، اس کے اندر اس طریقے سے آپ بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آر ڈی پی کی جو ہے نا یہ منتھلی وہ ہوتی ہے، مطلب 5,000 6,000 7,000 اور اس سے اوپر ہی ہوتی ہے، جن کے اندر نا وہ چلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آر ڈی پی کے تھوڑے سے اس وجہ سے کم ہو سکتا ہے ٹک ٹاک کے لیے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ اب اس کے مقابلے میں جیسے ہے ایل ڈی کلاؤڈ سروسز کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایل ڈی کلاؤڈ پہ بائی دا وے میں خود مطلب پوری ویڈیو آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی اور مل بھی چکی ہوگی۔ ایل ڈی کلاؤڈ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کو بائی کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، وہی آپ اگر مانگیں تو آپ کو ویسے بھی دے دی جائے گی۔
اب ایل ڈی کلاؤڈ ہر بندہ بائی نہیں کر سکتا، اس کی ریزن کیونکہ یہ نا سیم ای میل ہونی چاہیے آپ کی، مطلب ای میل کے اوپر آپ کا نام سیم ہونا چاہیے، اور جو کارڈ آپ لگا رہے ہیں اس کے اندر بھی نام سیم ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ بائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگ بائی کر کے نا آپ کو ٹرانسفر ضرور کر سکتے ہیں، اب جیسے میں ہوں نا، میں بائی کر کے آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ تو اب میرا مطلب میں نے تو یہ کبھی سروس دی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی نے دوستی کے طور پہ کی میں نے اس کو لے کے دے دی، تو یہ کام تو میں نے کیا ہے۔ لیکن آپ پروفیشنل طریقے سے اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایل ڈی کلاؤڈ لے اور آگے جو ہے نا مطلب 200-400 روپے کا مارجن رکھ کے ان سے پہلے پوچھ لیا جائے بھائی آپ کو کتنا ٹائم کے لیے چاہیے، مطلب 60 دن کے لیے بھی ہوتی ہے، 30 دن کے لیے بھی ہوتی ہے، 90 دن کے لیے بھی ہوتی ہے، 180 دن کے لیے بھی ہوتی ہے، 1 سال کے لیے بھی ہوتی ہے، تو آپ کو کون سی چاہیے؟ آپ اس حساب سے وہ دیکھیں کتنے پیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے چارجز بھی ہوتے ہیں۔ چارجز لگنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ 500,000، اگر وہ سال کے لے رہا ہے تو 500,000 روپے مارجن رکھے اور اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیں، پورے سال وہ چلائے گا پھر اس کو۔ تو ایل ڈی کلاؤڈ کے سروسز بھی وہ چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اوپر بھی، جو بندے مطلب کام کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ بیس پہ، تو وہ جو ہے نا ایل ڈی کلاؤڈ اور آر ڈی پی کے اوپر جائیں، وہ وی پی این پروکسی پہ نہ جائیں۔ اس کے بعد ہے بوسٹنگ سروسز۔ بوسٹنگ سروسز بہت زیادہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے چلتے ہیں کیونکہ یہ صرف اسی کے لیے نہیں چلتی، مطلب کہ آپ ٹک ٹاک کے لیے اس کو مطلب ارننگ کے لیے کریں، آپ کو پتہ ہے پروڈکٹس وغیرہ اور ایڈز وغیرہ چلانے کے لیے بھی یہ کام آتی ہے۔ تو بوسٹنگ سروسز کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی کیونکہ یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ٹک ٹاک ویوز کے لیے بھی آتی ہے، لیکن پروڈکٹ سیل کے لیے بھی آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اچھا یہ ایجنسی اکاؤنٹ کے تھرو بھی ہوتا ہے، ایک ہے جو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں، پروموٹ سے جو ہے نا ہمارے اکثر جو ہے نا پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا لمیٹڈ لوکیشنز آتی ہیں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایجنسی اکاؤنٹ کے تھرو کریں نا تو وہاں پہ تو بھائی ہر چیز انلمیٹڈ ہے۔ تو یہ جو بوسٹنگ سروسز کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، تو یہ ایجنسی اکاؤنٹ کے تھرو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹنگ سروسز۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھو ٹک ٹاک پہ سارا ویڈیو چلتی ہے، اب ویڈیو ایڈیٹنگ بھی لازمی چاہیے۔ ایک ہے کہ جیسے مطلب اے آئی ویڈیو بنانے، اس میں ویڈیو کریشن بھی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ مثلا آپ کو بہت زیادہ کمپائلیشن جو ہے نا اچھے طریقے سے کرنی آتی ہے، جیسے ایک بندے کو میں چاہتا ہوں بہت اچھے وہ کرتا ہے، اس نے 2 سال جو ہے نا وہ کسی گورے کے لیے کام کیا ہے، اب وہ کمپائلیشن جو ہے نا اتنی زبردست بنا کے دیتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ چلتی بھی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ سروس دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ویڈیو کریشن۔ اب ویڈیو کریشن میں کیا ہے کہ جیسے ایک نیا بندہ ہے، اب اس کو کیا ہے کہ سروسز چاہیے ویڈیو کریشن کی۔ مثلا ایک بندہ ہے نا، اس کے پاس مطلب جاب کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں آن لائن میں نا کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مطلب آن لائن بھی کہیں نہ کہیں میں کام شروع کرتا ہوں۔ اب اس کو نا کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نا تھوڑا امیزون والا سسٹم بن جاتا ہے، لیکن امیزون میں نا کافی چیزیں بہت زیادہ فراڈ کی طرف جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فراڈ کی طرف کیوں نہیں ہے۔ امیزون میں نا جب آپ سے انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے نا تو وہ لاکھوں میں کرائی جاتی ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ والا وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے شاید کہ وہ ویڈیو ابھی تک دیکھ لی ہوگی، میں نے 3 طریقے لکھے ہیں اس کے اوپر سیف انویسٹمنٹ کے۔ تو اگر کوئی بندہ اگر مطلب وہ کرنا بھی چاہتا ہے نا تو وہ آرام سے کر سکتا ہے۔ اب ایک بندے کو ویڈیو کریشن آتی ہے، کیسے؟ اس کو اسکرین بہت اچھی آتی ہے، اس کا خود مطلب نا ایک بندے کا لک ہے، وہ نہیں چل رہا، مطلب محنت فل کرتا ہے لیکن یار چل ہی نہیں رہا، لک نہیں چل رہا اس کا، تو وہ کیا ہے کہ اپنی سروسز کسی کو سیل کر سکتا ہے۔ ویڈیو کریشن، ویڈیو اس کو بہت اچھی بنانی آتی ہے، دوسرا بندہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کام کر لے، مطلب وہ یہ کہہ دے کہ یار اگر آپ نے پیسے لینے ہیں ویڈیوز کے تو آپ پیسے لے لیں، یا یہ کر لیں کہ اگر جیسے آپ کو آر ڈی پی چاہیے، ایل ڈی کلاؤڈ چاہیے، اکاؤنٹ چاہیے، وہ میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ 4 چیزیں ہیں، ان کی بیس پہ جو ہے نا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ٹرسٹ، نمبر 2 آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، نمبر 1 آپ کے آداب گفتگو آپ کو آنے چاہیے، نمبر 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، کون سا ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا ٹرسٹ ہر صورت ہونا چاہیے، آپ کی امیج بھی اچھی ہونی چاہیے۔ امیج کا کیا مطلب ہے؟ اس کو غور سے سنیں۔ امیج کا مطلب یہ ہے اگر ایک بندے سے آپ کی بات نہیں بن رہی، کسی بھی مطلب آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں بن رہی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ برے طریقے سے جو ہے نا اس ڈیل کو چھوڑ کے جائیں، آپ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ کے جائیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظرف بھی اعلیٰ ہے اور آپ اچھے انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ گالی کے اوپر یا کسی مطلب برے رویے سے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گدھے ہیں اور آپ کے اندر میں کوئی سینس نہیں ہے کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے۔ بزنس کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بزنس کے اندر لانا ہے، اپنا نام بنانا ہے،
سب سے پہلے اپنا اخلاق بہتر کر دیں، اس کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھنا، ہو سکتا ہے آپ مطلب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو اپنا ایٹیچیوڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں، آپ نے ان کو پہلی صورت میں بلاک کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا جو ہر صورت میں اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو فالو کریں جو عاجزی، انکساری اور اچھے انسان کی طرح رہتے ہیں، تاکہ آپ بھی ان کی طرح بنیں، نہ یہ کہ آپ جو ہے نا ایک انسان کی شکل میں ایک جو ہے نا ایک پتہ نہیں کیا شیطان بن جائیں یا کیا بن جائیں۔ اچھا رویہ رکھیں گھر والوں کے ساتھ، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی ہے، میں تو صرف کاروبار کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بینک سروسز۔ بینک سروسز اس وجہ سے ضروری ہے، پے پال ہر بندے کو چاہیے۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ وہ چاروں چیزیں یہاں پہ بھی چلتی ہیں، وہ اخلاق، آپ کا اعتماد، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی چلتی ہیں۔ پاکستان میں ایک بندہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس بینک نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے سروس سے لے گا۔ اب سروس وہ دے سکتا ہے جو دبئی میں بیٹھا ہے، جو سعودی عرب میں بیٹھا ہے، جو یو کے یو ایس اے میں بیٹھا ہے، یا کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہے، ایون کہ انڈیا میں بیٹھا ہے، مطلب جس کے پاس پے پال ہے، ایون کہ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا اعتماد کتنا بناتے ہیں کتنا نہیں، لیکن بینک سروسز ہر کسی کو چاہیے۔ اور صرف اس کے لیے نہیں چاہیے، فیس بک کے لیے بھی چاہیے اس کو۔ یوٹیوب تو چلو پاکستان میں آ جاتی ہے نا، لیکن یہ دونوں چیزیں تو نہیں آتی، پاکستان میں کام تو کرنا ہے، تو اس کے لیے بینک سروسز چاہیے۔ اچھا آئیڈینٹی ویریفیکیشن، اس کے لیے جو ہے نا فیک کارڈ وغیرہ، اس کی جو ہے نا یہ سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت زیادہ سروسز جو ہے نا وہ آئیں گی، تو میں انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ نا مطلب لوگوں کا نا آپس میں کنیکشن ہو، ایک بندہ سروس دے رہا ہو، دوسرا بندہ لینے والا ہو، تو اچھے اچھے لوگ ہوں انشاءاللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی جو ہے نا اچھی وہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں مطلب اگر کسی کو بھی جیسے مطلب ریکمنڈ کروں گا، ظاہر سی بات اس کا اعتماد ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی یہ چیز ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ جیسے مثلا میں جاؤں اس کے اندر، مان لیں کہ ایک پیزا کھانے میں جاتا ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ میں اگر وہ میرے بےزتی کرنے لگ جائیں تو اب میں کیا پیسے بھی بھروں اور وہاں بےزتی کروانے جاؤں؟ بھائی اگر کوئی غریب بھی ہے نا، غریب بندہ مطلب جس کا پیزے کیا ویسے ہی پیسے سے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بےزتی وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عزت ہے نا ہر ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ سے کوئی آن لائن سروس لے رہا ہے یا فزیکل لے رہا ہے، وہ بےزتی کرانے کے لیے نہیں لے گا، عزت کے ساتھ ہمیشہ پیش آئیں اور عزت دینا سیکھیں۔ عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت دار ہوتا ہے، ہمیشہ جو دوسروں کی بےزتی کرتے رہتے ہیں نا وہ خود عزت دار نہیں ہوتے، وہ خود ان کے اندر جو ہے نا عزت نفس نہیں ہوتی۔ تو میں سروسز کے اوپر جو ہے نا یہ اخلاقی کافی زیادہ بات کرتا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی بندہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ نے ایک دفعہ کسی سے سروس لے لی نا، مثلا کسی نے آپ سے لے لی اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہ تو آپ کو ریکمینڈ کرے گا اور نہ ہی آپ سے دوبارہ سروسز لے گا۔ سب سے اچھا کسٹمر وہ ہوتا ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے۔ ریپیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دفعہ وہ سروس اس نے لے لی اور وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے، یہ سب سے آپ کا لائل ہوتا ہے اور یہ آپ کو دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اس طرح نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا بھائی اس کو بلاک کرو، سب سے پہلے اس کو بلاک کرو۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ انسان بن کے اپنی اچھی سمجھے کہ اپنی شہرت بنانی ہے، اور آرٹیفیشل نہیں بنانی، اوریجنل بنانی ہے۔ آرٹیفیشل کا کیا مطلب ہے؟ فیک آئی ڈی سے ریویو دے رہے ہو اپنا، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اور فیک آئی ڈیز کے اوپر آپ نے بھی، کوئی بندہ کہتا نا کہ میرے ریویو چیک کر لو، آپ جا کے نا ریویو دیکھو، آپ یہ دیکھو کسی جاننے والے بندے نے کوئی ریویو دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا۔ اگر اس نے سارے کے ساری وہ فیک لگائی ہوئی ہے، آپ کہیں میں پھر بھی اعتبار نہیں کرتا آپ پہ۔ آپ یہ دیکھیں کسی مشہور بندے نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہوا ہے، اس کی ریویو دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا، نہیں دیا ہوا آپ نے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ آن لائن میں جو ہے نا یہ دھوکہ دہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے۔ میں خود یار میرا پے پال جو ہے نا ایک بندے نے دھوکہ دے کے ہمیشہ کے لیے مجھے بین کروا دیا پے پال سے۔ اس نے پے پال لیا مجھ سے اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے اے پی آئی لی، ویب سائٹ کے اندر لگائی، 3 جو ہے نا آرڈر جنریٹ کیے فیک، لوگوں سے پیسے لے لیے اور ان کو آرڈر ڈیلیور نہیں کیا۔ ان کے ڈسپیوٹ میرے لگے، کوئی $700-800 یہ بنے، $3200 میرے اس کے اندر وہ پے پال کے اندر تھے، پے پال نے بلاک کر دیا مجھے۔ میرے یو کے کا پے پال تھا، اس کو بھی سرچ کر کے انہوں نے اس کو بھی بلاک کر دیا۔
سسپینڈ کر دیا پرماننٹلی. اب کیا ہے کہ جب بھی پے پال کے اندر میرا نام آئے گا نا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ عمیر فراڈی ہے. اب حالانکہ وہ جو ہے نا بات تک نہیں سن رہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں بھائی میرا یہ پے پال مس یوز ہوا ہے, وہ بات ہی نہیں سن رہے. تو یار یہ آن لائن, اب آپ یقین کریں کہ یار میرا جو ہے نا اس سے ایک جو مطلب آن لائن کا خاص طور پہ یہ بینک کا جو سسٹم تھا نا ٹوٹلی تباہ ہو گیا ایک بندے کے اوپر جو ہے نا اعتماد کرنے کو. تو میرا تو یار جو ہے نا اعتماد کرنے کا دل نہیں کرتا کسی پہ, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دھوکے کھائے. تو یار خیر بات لمبی ہو رہی ہے, میں مزید نہیں بات کرنا چاہتا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یار لوگوں پہ جو ہے نا بہت دیر سے اعتماد کریں, فوراً نہ کیا کریں. میری عادت ہے, بہت بری عادت ہے یہ جو ہے نا, میں کیا بس کچھ نہیں کہتا میں, لیکن بہت بری عادت ہے. آپ نے فوری کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے. جو بہت ٹائم سے آپ کے پاس آپ کے ساتھ چل رہا ہو, لوگوں کے ساتھ چل رہا ہو, پھر اس کے اوپر اعتماد کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.